السلام علیکم، میں ہوں فرحت بادشاہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی. عمران خان صاحب کی آج کی سپیچ میں دو تین چیزیں بہت سگنیفیکنٹ تھیں اور خوشی کی بات تھی. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ تاریخ جو ہے، انسانی تاریخ اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو قوموں کو بڑے بڑے زوال آتے ہیں، بڑی بڑی ترقی یافتہ اور بڑے بڑے عروج والی قوموں کو زوال آتا ہے. اور پھر جب زوال آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی قوم اٹھ نہیں سکے گی، لیکن پھر وہ رائز کرتی ہے. یہ فطرت جو ہے اور تاریخ جو ہے، اسے کہتے ہیں ایب اینڈ فلو، اتار چڑھاؤ ہے سارا. ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں ایک قدم پر مصیبت ہے، دوسرے قدم پر مشکل ہے، اور بندہ ہمت اور صبر سے اگر اس سے گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا کرتا ہے. میری اپنا گمان یہ ہے، کیونکہ میں خوش امید آدمی ہوں، اچھی امید رکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی دعا کرتا ہوں اور میں اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے، اور پھر وہ لوٹ کے آپ کی طرف بھی لے کے خیر آتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے جو زوال دیکھنا تھا دیکھ لیا. اب ہم نے آہستہ آہستہ رائز کرنا ہے، جس کی جو ہمیں علامت ہے اور جس کی مثال جو ہے وہ عمران خان کی قیادت اور عوام کے شعور میں مل رہا ہے. آج عمران خان نے یہ بات کی کہ میں اپنی 26 سالہ جد و جہد میں، جب میں ڈائری لے کے جب وزیر اعظم سے نکل رہا تھا خدا حافظ کہہ کے ہاؤس سے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو مجھے وہ خوشی ملی جو آج تک کبھی نہیں ملی تھی، کہ لوگوں کو شعور آ گیا اب یہ قوم ہجوم نہیں ہے، یہ قوم ہے. تو یہاں سے قوم جب کوئی بنتی ہے تو رائز کرتی ہے، اور وہ وقت ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں. اور عمران خان نے جو ہے پھر بتایا کہ کس طرح کرونا میں گرو کیا پاکستان میں، ہم نے کہاں چھوڑا، کتنی مشکلات کے بعد پاکستان کو ٹریک پہ چڑھایا اور چھوڑا، اور تو پھر انہوں نے 3 مہینے میں اس کا پھر کیسے بیڑا غرق کیا. یہ ساری تفصیلات جو وہ بتاتے رہتے ہیں، جو نئی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اگر جو لوگ مسلسل میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں یہ باتیں 3-4 ہفتوں سے یہ کہی جا رہا تھا، اور خاص طور پہ یہ جب پنجاب کی حکومت چینج ہوئی تو کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں جو عمران خان صاحب کے پیارے بھی ہیں، قریبی ہیں، مشکلات بھی صحیح، اور بڑے ہیوی ویٹ وہ یوٹیوبر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سینئر ہیں. تو ان میں سے ایک دوست جس کی میں نے سنی، وہ میرا تو بہت مجھے بھی پیارا ہے، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ وہاں پہ چڑھائی کر کے ان کی حکومت گرا دینی چاہیے. جبکہ میری رائے مختلف تھی. میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ جو ٹائم مل گیا ہے، جو سپیس ملی ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی پر توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ اپنے ممبرز کی اور تحریک انصاف کی نظریاتی تربیت کریں. یہ میں مسلسل ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں. آپ جو نہیں تو میری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، جو نئے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. ہر ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی تعمیری ایسی بات ملے گی جو آپ کو یا تو بعد میں عمران خان کے منہ سے نکلے گی یا ان کی پالیسیوں میں نظر آئے گی. اس کی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی ہدایت نامہ جاری کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. لیکن جب کسی کے دل میں 2 لوگوں کے، 10 لوگوں کے، کروڑ لوگوں کے دلوں میں خیر ہوتی ہے، مثبت ہوتی ہے، تو وہ سارے ایک طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. دیکھیں، پاکستان کی خیر مانگنی عوام کی، آپ بھی خاص طور پہ اگر نہیں سوچ رہے ہوں گے تو وہ بے حس لوگ نہیں سوچ رہے ہوں گے جن کا فلوک لگا ہوا ہے، جگاڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ ان کو ناجائز کمائی کہیں سے دھندا چل رہا ہے آ رہی. ورنہ ہر مثبت آدمی، ہر تعمیری آدمی اپنی بھی خیر چاہ رہا ہے، وطن کی بھی خیر چاہ رہا ہے، اور سب کی خیر چاہ رہا ہے. یہی مثبت ہونا ہے، اور انسانیت پسند ہونا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سب کی خیر چاہیں تو آپ کی خیر ہوگی. جو صرف اپنی جگاڑ لگا کے نکل جائے گا وہ پھر گرے گا بھی ٹھوکر کھا کے. تو عمران خان صاحب نے، شکر ہے، مجھے خوشی ہوئی یہ سن کے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا اور اعتراف کیا. دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ انسان اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے آج تک تنظیم سازی پر جو ہے وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، میں شروع سے یہ اس طرف عمران صاحب کی توجہ جو ہے مبذول کئی سالوں سے کروا رہا تھا کہ آپ تنظیم سازی کریں، تنظیم سازی کریں. چلو شکر ہے کہ ابتدا ہوگی، کیونکہ انہوں نے بتایا پہلے ہم تحریک کے موشن میں رہے، جد و جہد کرتے رہے، ہمیں ادھر دھیان نہیں گیا. پھر جب حکومت میں آئے 2018 میں،
تو اتنا پھنس کے رہ گیا کہ ساری توجہ یہ تھی کہ پاکستان کو کس طرح بچا کے مصیبتوں سے ہم نکال کے لے جائیں، تو تب بھی نہیں موقع ملا۔ تو اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی تنظیم سازی کریں اور گراس روٹ لیول سے کریں، اور اس کے لیے وہ سسٹم جس کی بات کر رہے ہیں وہ سسٹم آسان ہے کہ یہ الیکشن گراس روٹ لیول پر شروع ہوں، علاقائی صدر بنے، سیکٹری بنے، پھر قصباتی بنے، ایک گلی محلے سے بات شروع ہو، پھر تحصیل کے بنے، شہر کے بنے، پھر ڈویژن کے بنے، پھر صوبائی بنے، پھر ملکی بنے۔ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، جب نیت انسان کر لے تو پھر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں بھی ایک پلان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے فیئر اینڈ فری پہلے الیکشن اپنی یہ ضرور کروائیں گے جب بھی ہمیں موقع ملا، لیکن ظاہر جنرل الیکشن سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، تو اس وقت تک تنظیم سازی کر لیں۔ یہ انہوں نے ایک تو تنظیم سازی جو ہے کسی بھی جماعت کے لیے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے، جو اب کسی اور پارٹی کے پاس نہ تنظیم رہی ہے نہ سازی رہی ہے، کیونکہ ان کا سارا دھیان، ان کی توجہ تو رہی ہے لوٹ مار اور اقتدار کی طرف۔ ان کو کیا تھا کہ ورکروں کی صفیں جو ہے وہ مضبوط کرتے، صفیں بناتے اور چیزوں کو آگے لے کے جاتے۔ دوسری انہوں نے جو میرے دل کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی، اور نظریاتی سیاست کبھی ہوتی تھی ایک طرف لیفٹسٹ ہوتے تھے، ایک طرف رائٹسٹ ہوتے تھے۔ اس وقت سیاست سرمایہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، اقتدار کی چھینا جھپٹی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ دنیا میں جہاں بھی نظریہ ہوگا وہاں ایثار، قربانی، فلاح، بھلائی، خیر، استحکام، مستقبل، بچے، عوام، فوج اور ڈاکٹرز، انجینئرز، تعلیم، ان چیزوں پر فوکس ہوگا۔ اور جہاں پہ سرمایہ کی سیاست ہوگی وہاں پہ چھینا جھپٹی ہوگی، لوٹ مار ہوگی، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام نے بلکہ پوری دنیا میں نظریاتی سیاست کو کچل کر رکھ دیا ہے، کہ سرمایہ دار یہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو وہ شعور ہی نہ آئے، لوگوں کو وہ سوچنے کے قابل ہی نہ رہ جائیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا دھراؤ کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کی ہڈیوں میں سے منافع کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور ان کو غریب کر رہے ہیں، اور ہماری کمپنیاں جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج اس کی بنیاد رکھ دی، اور نظریہ ان کے پاس موجود ہے۔ ایک تو ہمارا پاکستان کا نظریہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، فلاحی ریاست ہے، قائد اعظم کے اصولوں کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق ہے، جہاں پہ سارے لوگ خوش رہیں، کوئی کسی کا جو مذہب ہے، جو فرقہ ہے، جو قومیت ہے، جو بھی ہے، یہاں پہ زبانیں مختلف ہیں، گلدستہ ہے، یہاں پہ نسلیں مختلف ہیں، قبائل مختلف ہیں، یہ گلدستہ ہے، پھولوں کا باغ ہے، چمن ہے جس میں ہر طرح کا پھول کھلا ہوا ہے۔ ایک وہ نظریہ ہے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ کا نظریہ ہے، جس سے بڑا دنیا میں کوئی نظریہ نہیں، کہ اسلامی اصولوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور درس کے مطابق ان کے جو کائناتی اصول ہیں قرآن و سنت کے، ان پر ریاستوں کا عدل اور انصاف قائم کیا جائے، اور ان میں نظم و ضبط لایا جائے، اور خیر کی جو ہے نا ترسیل کی جائے، لوگوں تک خیر ٹرانسفر کی جائے۔ تو اس سے بڑا نظریہ کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری اپنی تنظیم کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ نظریہ کیا ہے۔ یہ میرا دل جھوم اٹھا اس بات پہ کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتہ ہوتا نظریہ ہے کیا۔ سوشلزم ہے دنیا میں، اسلام ہے، اور ایک کیپٹلزم ہے سرمایہ دارانہ، اور سب سے زیادہ خوفناک جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا مقصد ہے کہ ناجائز منافع کراؤ، چھینا جھپٹی، دھندے اور کمپٹیشن اور کھینچ کھانچ کے پیسہ 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 پیسہ، جس طرح بھی آئے پیسہ، ملکوں کو غریب کرو، قوموں کو غریب کرو، عوام کو نچوڑ کے لے جاؤ، کمپنیوں کے ذریعے چھینا جھپٹی، کسی اور بڑے بڑے قوموں کو الٹا کے، حکومتوں کو پلٹا کے قرضے بیچو، یہ کر ایک یہ نظام ہے۔ سوشلزم وہ کہتے ہیں برابری کی سطح پر سارے آ جاؤ۔ سوشلزم سے ان کو تھریٹ ہی بڑا ہے، اگر سوشلزم کا کوئی ملک نام لے گا تو یہ تو سارے چڑھ دوڑیں گے، اسلام سے اس سے بڑا خطرہ ہے۔ لیکن بین رہتے ہوئے کہ کسی کے لیے خطرہ نہ بنے، ہم کسی کو تھریٹ نہ دیں، کیونکہ ہم نے ابھی سانس لینا ہے، ہم نے ابھی پاؤں چلنا سیکھنا ہے، ہم تو ابھی اٹھے ہی نہیں ہیں، اتنی گہرائیوں میں گرے پڑے ہیں کہ اٹھے نہیں۔ لیکن لوگوں کی نظریاتی جو تربیت ہے، لٹریچر بنایا جائے، کتابیں بنائی جائیں، کتابوں کو ایلوکیٹ کیا، یعنی کہ کتابوں کو منتخب کیا جائے، اور وہ جو موٹیویٹرز ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو سپیکرز ہیں، وہ تیار کیے جائیں، وہ سیشن کریں، سٹڈی سرکل ہوں، سٹڈی سیشنز ہوں، لیکچرز ہوں، یہ قوم تعمیر ہوتی چلی جائے گی۔
اور جب قوم تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر اداروں کو بھی اپنا آپ جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز، اپنے فرائض اور اپنے قواعد و ضوابط میں رہنا آ جاتا ہے۔ پھر وہ ادارے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ملک ایسا ہے، تو وہ ادارے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو کروشل ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، عمران خان کی یہ نیک نیت تھی اور عوام کی یہ پکار، عوام کی یہ آرزو ان تک پہنچے، کیونکہ ان کا رول بہت اہم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے جو مس یوز ہوتی رہی آج تک اس پاکستان میں، اور کبھی اس طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ ملک میں سیاسی جو ہے وہ شفاف پن اور سیاسی صفائی ہو، کہ سیاسی جو ہے وہ سیاسی بالیدگی نشو و نما ہو، سیاسی آلودگی نہ ہو۔ وہ تو سیاسی آلودگی پیدا کرتے رہے، کبھی اس کو لا کبھی اس کو لا، ہنگ پارلیمنٹ، فصلی بٹیرے قابو کر، ایم پی ایم این اے، کھلواڑ کرتے رہے ملک کے ساتھ۔ اصل میں وہ وطن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، نئی دانائی کے فیصلے ہو سکے۔ اللہ کرے کہ اب جو ہے، میں ہی تھا وہ جس نے یہ لکھا تھا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ گڑبڑ ہوگی، کہ اب ایک پیج پہ آئے ہیں حکمران۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آج جب عمران خان 2018 میں آئے، برسر اقتدار پی ٹی آئی آئے، تو انہوں نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور ہماری حکومت نے بھی کہا اس وقت عمران خان کی، کہ جی ہم اس وقت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایک پیج پہ آئے ہیں۔ تو میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ اب ایک پیج پہ آئے ہیں حکمران میرے، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے پاکستان میرے۔ اور یہ دیکھ لیں وہ صورتحال آج ہو گئی۔ وہ پیج پہ آنا نہیں تھا، وہ اسی طرح تھا کہ انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں گے اور جب دل کی اس کو ٹھڈا مار کے نکال دیں گے۔ یہ ابھی سوچ موجود تھی، نہ ہوتی تو یہ پاکستان حالات نہ دیکھتا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان غلطی ہوگی، اگر غلطی سمجھ آ جائے، اگر پتہ چل جائے کہ غلطی ہو گئی ہے اور کوئی نیک نیتی کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ پھر طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس مصیبت سے نکالتا ہے۔ پھر رب اور فطرت اور قدرت اور کائنات کا نظام جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت بھی سب سے کروشل رول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام ایک پیج پہ آ جائیں، حقیقی طور پر، بناوٹی طور پر نہیں۔ آپ یاد کریں کہ یہی سارے جیالے تھے، یہی لوگ نوجوان نسل تھے جو فوجی ترانے، اسٹیبلشمنٹ واہ واہ، چیف کے جناب نعرے، سارا کچھ یہی لوگ کر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی چور آ کے مسلط ہو گئے ہیں، اور ان کے ہینڈلرز بھی وہی ہیں، اور ان کو اوپر لانے والے بھی، اور رات کو عدالتیں کھولنے والے بھی، کیا کچھ نہیں انہوں نے اپنے اداروں کے بارے میں کہہ دیا اور اپنے چیف کے بارے میں، اپنی اسٹیبلشمنٹ، جس سے میرا دل لرزتا رہا کہ یہ کیا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی میں تو چونکہ شاعر ہوں، میں تو اپنے شہیدوں کے نغمے، میں تو اپنے غازیوں کے نغمے لکھنے والا ہوں نا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو قبول کوئی بھی نہیں کرے گا صاحب شعور آدمی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اتنا ملک کے لیے مضر رہا ہے، نقصان دہ رہا ہے، کہ آج ہم اس حالت کو پہنچے۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو جو قبول کرے گا، اس کا مطلب ہے یا وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے، یا وہ کسی جگاڑ لوٹ مار کے اوپر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگ کے چلو ٹھیک ہے، ایجنٹی کرو، جو بھی کرو، ان کے نیچے لگ کے اقتدار میں آؤ اور اپنے فائدے جو وطن سے محبت کرنے والا ہوگا، جو وطن کا وفادار ہوگا، جو اداروں سے پیار کرنے والا ہوگا، جو عوام کا احساس دل میں رکھے گا، وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو اوکے کی رپورٹ نہیں دے گا، ان کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چاہیے ہی نہیں۔ کسی بھی ملک میں، جمہوری ملک میں، آزاد ملک میں، ہر چیز عدل کیا ہے؟ عدل ہے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنا کام کرے، اپنا فرض ادا کرے، یہ عدل ہے۔ اور جب بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے اٹھ کے کسی دوسری جگہ پہ بیٹھتی ہے تو عدل ختم ہو جاتا ہے، اور عدل کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور جس ملک میں عدل ختم ہو جائے اس میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ پھر جو چرچل نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ جنگ ہار رہے ہیں ہم چرچل صاحب، اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی عدالتیں تو کام کر رہی ہیں اور صحیح انصاف دے رہی ہیں، اس نے کہا پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو جو عدل کا نظام ہے وہ جنگوں میں بھی قوموں کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے، بہت میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک پٹڑی پر چڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل بالیدگی، پولیٹیکل نشو و نما۔ دیکھو انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی میں الیکشن کرواؤں گا، ہم اپنی پارٹی سے ابتدا کریں گے فری اور شفاف الیکشن کی،
فری اینڈ فیئر الیکشن ہم کروائیں گے، لوگ نیچے سے گرو کر کے اوپر آئیں۔ پھر انہوں نے تعریف کی کہ خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی کہ یہ انہوں نے الیکشن کا نظام کیا اور ایسا ایسا لیڈر اٹھ کے آیا۔ اور خیبر پختونخوا کے نوجوان اتنے باشعور نوجوان ہیں کہ شاید ہی ہمارے کسی دوسرے صوبے میں۔ سندھ کے لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے کہ بیچاروں کے اوپر مسلسل جبر ہوتا رہا ہے، اور پنجاب کی تو کبھی کسی نے آنکھیں ہی نہیں کھلنے دی۔ بلوچستان والے محروم رہے، ہمیشہ محروم رہے۔ تو ہم تو سارے تمام صوبے، تمام لوگ، ہم پٹھان، ہم بلوچی، ہم سندھی، ہم پنجابی، عوام سارے ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ آپس میں جڑیں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تو عمران خان نے جو نظریاتی تربیت کی بات کی ہے، جو اپنی پارٹی میں الیکشن کروانے کی بات کی ہے، اسی سے پتھر ٹوٹیں گے، اسی سے برف پگھلے گی، اسی سے پاکستان کی دوسری پارٹیوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ پارٹیاں چلائی کیسے جاتی ہیں۔ اور نظریاتی، جس پارٹی کے پاس نظریہ ہو اسے پھر صدیوں تک کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت مہربانی۔ میں اس طرح کی ویڈیوز، آپ کے ساتھ میرا تعلق جس طرح کا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، احساس کی شراکت ہے، دکھ درد کی شراکت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ میں مشکور ہوں آپ کا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔